بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کسائی تھا۔ میری دکان کے پاس ایک 7 سالہ لڑکا آ کر بیٹھ جاتا اور مجھ سے چربی لے کر چلا جاتا۔ ایک دن کچھ لوگ اسے بری طرح سے مار رہے تھے اور وہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ ایک آدمی بولا اس نے ریڑھی سے فروٹ اٹھایا ہے جو کافی گندا تھا، اور وہ لڑکا سسکتے ہوئے بولا میری بیمار ماں اور بہنیں 2 دن سے بھوکی ہیں۔ میں نے فروٹ کے پیسے دیے اور حقیقت جاننے کے لیے اس لڑکے کا پیچھے کرتے ہوئے اس کے گھر تک گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنا گوشت کاٹنے میں مصروف تھا جب وہ بچہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے گوشت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جیسے ہی سویرے ہماری دکان کھلتی وہ دکان کے سامنے بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی میں گاہکوں کے لیے گوشت کاٹنا شروع کرتا وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہتا ہے اور پھر ننگے پاؤں چلتا ہوا میرے پاس آتا کہ بھائی یہ جو بچا ہوا گوشت اور چربی ہے یہ تم مجھے دے دو۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ بچہ چربی اور بچے ہوئے گوشت کو کیا کرے گا۔ بہرحال وہ میرے لیے بالکل فضول اور بیکار سا تھا۔ میں شاپر میں ڈال کے اس کو دے دیتا۔ بچہ بمشکل 8-9 برس کا تھا۔ رنگت اس کی گوری سفید تھی، لیکن ننگے پاؤں پرانا سا لباس پہنے وہ ہمارے بازار میں یوں ہی چلتا پھرتا مجھے نظر آتا تھا۔ کبھی کسی سبزی والے کے پاس کھڑا ہوتا، کبھی کسی پھل فروش والے کے پاس، کبھی تندور والے کے پاس، گو کہ سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہتا۔ میں شاید اس کی ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیتا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد جو واقعہ رونما ہوا میری تو توجہ خود بخود اس لڑکے کی جانب جانے لگی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا تھیلا سا پکڑا رہتا تھا اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے اس تھیلے میں کچھ ہے۔ انہی دنوں شہر میں خودکش حملہ ہوا تھا اور ہوا بھی ایک بچے کے ذریعے تھا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو سبھی چوکنے سے ہو کر رہ رہے تھے۔ میں بڑے غور سے اس لڑکے کا چہرہ دیکھتا تھا، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہی میں دیکھا کہ ایک بار اس لڑکے کی لڑائی ہو گئی۔ محلے کے آوارہ لڑکے سے وہ کالے رنگ کا تھیلا مانگ رہے تھے کہ تم بتاؤ کہ اس میں کیا چھپا رکھا ہے جو تم کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بچہ وہ تھیلا اپنے سینے سے لگائے بھیجتے ہوئے کہتا کسی کو نہیں دے رہا۔ جب شور شرابہ بڑھا تو ہم سب دکاندار بھی وہاں چلے گئے۔ وہ لڑکا کہنے لگے کہ یہ لڑکا روزانہ بازار میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ کالا تھیلا ہوتا ہے، ہمیں اس پر شک ہے، اس کو بولو کہ اپنا تھیلا کھول کر دکھائے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ تھیلا کسی قیمت پر نہیں کھولوں گا۔ یہ سن کر تو بہت سارے دکاندار بھی اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے کیوں، اس میں کوئی بم چھپا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم اتنا چھپا چھپا کے کیوں رکھ رہے ہو؟ جب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے تو دکھا دو ان لوگوں کو۔ لیکن وہ نفی میں سادہ۔ وہ چلتا ہوا ایک بار پھر میری دکان کے پاس آیا اور پھر دکان سے تھوڑا دور ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جہاں بیٹھتا تھا وہ بہت دھوپ تھی، گرمی بھی آج اپنے جوبن پر تھی، مگر وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر ایک ایک کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں 1 گھنٹے تک سارا گوشت صاف کر کے رکھتا رہا، خراب گوشت سے ضربے الگ کرتا رہا، گاہیں بگاہیں اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ جب گوشت صاف کر کے فارغ ہوا تو اٹھ کر میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا بھائی ایک بات کہوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا اور بولا کہ ہاں کہو۔ کہنے لگا بھائی یہ خراب گوشت تک مجھے دے دو گے؟ اس کا سوال مجھے چونکا گیا تھا۔ میں نے چربی اور خراب گوشت والا تھیلا ویسے بھی کچرے میں ہی پھینکنا تھا، مگر ایک سوال فوراً دماغ میں آیا۔ میں نے پھر سے کہا تم اس خراب گوشت کا کیا کرو گے؟ ذہن میں فوراً ایک خیال آیا تھا، کہیں یہ لڑکا بھی خودکش دھماکے والوں میں سے تو نہیں؟ یہ نہ ہو کہ اس خراب گوشت میں بم وغیرہ چھپا کر یہاں رکھ دے اور پھر جب تک اندازہ ہو تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ وہ لڑکا خاموش ہو رکھا تھا، کہنے لگا ویسے بھی تو پھینک دو گے، مجھے ہی دے دو۔ مگر میں نے فوراً ماتھے پر تیوڑی چڑھا لی اور وہ گوشت دینے سے منع کر دیا۔ میرے ایک بار منع کرنے پر وہ خاموشی سے جا کر وہاں بیٹھ گیا اور کبھی پھل فروش کو دیکھتا تو کبھی سبزی فروش کے تھیلے پہ نظر دوڑاتا۔ دل میں بے چینی تو تھی، مگر میں نے اس کے باوجود وہ خراب گوشت کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جو کہ وہیں موجود تھا۔ ہر شام صفائی والا وہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ جو ہی میں وہ خراب گوشت وہاں پھینک کر آیا تو بہت سی آوارہ بلیاں اس گوشت پر چھپٹی اور شاپر کو پھاڑ کر گوشت نکالنا چاہ رہی تھی۔ میں تو وہاں سے پلٹ کر اپنی دکان پر آ گیا، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہی مشکوک سا لڑکا ان بلیوں کو وہاں سے ہٹا کر وہ گوشت اٹھا رہا تھا
ان سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بلیاں بھی آوارہ اور جنگلی تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھ پہ پنجے مارنے لگے، مگر اس کے باوجود اس لڑکے نے بلیوں کو ہٹا کر وہ گوشت چھینا جو آدھا زمین پر اور آدھا بلیوں کے منہ میں رہ چکا تھا۔ اس نے باقی بچا گوشت اٹھایا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ میں کتنی ہی دیر یہ منظر دیکھتا رہا۔ شکل سے تو اچھا خاصا معلوم ہوتا تھا، مگر کوئی بھی لڑکا بھلا خراب گوشت کے لیے اتنی جدوجہد کیسے کر سکتا تھا؟ میں ساری رات سو نہ سکا، یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیسے جانوں، وہ کہاں کا تھا اور ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اگلے روز تو اس لڑکے نے وہ حرکت کی کہ سب کو ہی پریشان سا کر کے رکھ دیا۔ میں نے ابھی دکان کھولی ہی تھی کہ اپنی دکان کو سیٹ کر ہی رہا تھا کہ ایک شور کی آواز آئی۔ میں دیکھا بہت سارے نوجوان اس لڑکے کو پیٹ رہے تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور منہ بھی اس نے اپنے گھٹنوں میں دیا تھا۔ لوگ اس کی کمر پہ اس کو مار رہے تھے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنا چہرہ چھپائے لوگوں کے سے مکے کھاتا رہا اور رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، لوگوں کو اس بچے سے دور کرنے لگا۔ یہ تو بالکل ہی آدھمرا ہو چکا تھا، آخر کو تھا ہی 8-9 سال کا، اور یہ لوگوں کا مجمع جو اسے پوری قوت سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا اب کیا کر دیا اس نے، اب تو اس کے پاس کوئی تھیلا بھی نہیں ہے، کیوں مار رہی ہو اسے؟ وہیں ایک پھل فروش بھی تھا، کہنے لگا یہ چور ہے، میرے پھل چوری کر کے بھاگ رہا تھا اور اس کمینے نے اپنی قمیض کے اندر وہ کالا سا تھیلا سلوا کے رکھا ہوا ہے، گلے کے اندر سے اس کے اندر پھل وہ رکھتا ہے۔ نہ جانے لوگ اپنے بچوں کو محنت مزدوری کرنے کے بجائے چوری کیوں سکھاتے ہیں۔ وہ لڑکا سسکیوں سے رو رہا تھا، سب کی مار کھا رہا تھا، لیکن اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے پھل والے کو پیسے دیے اور اسے چلتا کیا، باقی کا رش بھی جھٹنے لگا۔ میں اس بچے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا چوری کرنا تو بری بات ہے، تم پر یہ پھل کیوں چوری کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سر اٹھایا، میری طرف دیکھنے لگا۔ پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا، چہرے پر جگہ جگہ زخم بھی دکھائی دے رہے تھے جن سے خون رسنے لگا تھا۔ شاید پھل فروش نے اسے بہت مارا تھا۔ کہنے لگا میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے پھل کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے تو پہلے پھل والے سے کہا تھا کہ تمہارے تھیلے میں جتنے بھی گلے سڑے پھل ہیں وہ مجھے دے دو۔ بھائی میں نے کوئی تازہ اور اچھی قسم کا پھل تو نہیں مانگا تھا، بلکہ سارے دن کا خراب باسی اور نہ بکنے والا سڑا پھل دینے کو کہا تھا۔ بدلے میں اس کے پھلوں کے دن میں 2 بار رکھوالی بھی کی تھی جب وہ نماز پڑھنے گیا تھا۔ جب دکان بند کرنے لگا تو میں اسے پھل مانگنے، ویسے بھی تو اس نے وہ پھینک ہی دینے تھے، لیکن اس نے مجھے دھکا دے دیا، بولا دفع ہو جاؤ۔ بھوکے ننگے نہ جانے کہاں سے چلے آتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں اس کے پھل لے کر بھاگنے لگا۔ تم خود دیکھ لو بھائی، میں نے وہی پھل اٹھائے جو گلے سڑے تھے، تازہ پھلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری ماں بہت بیمار ہے، اس لیے میں نے اس کے پھل چرائے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تو کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ پاک نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں جو سلامت ہیں، پاؤں ہیں وہ بھی سلامت ہیں، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، چوری کرنے کے بجائے محنت کرو۔ کہنے لگا محنت سے کیا ملتا ہے صاحب، میں نے محنت کی تھی، میں لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا تھا، وہ جھڑک کے 2-3 بار صاف کرواتے تھے، مگر جب میں ان سے پیسے لینے کے لیے ان کی کھڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ گاڑی آگے بڑھا کے چلے جاتے اور ہنستے میری غربت اور محنت کا مذاق اڑاتے رہتے۔ اس کے بعد میں نے پھولوں کے گجرے بیچنے شروع کر دیے جو میری بہنیں بناتی تھی، لیکن وہ بھی مرجھانے لگے، کوئی بھی مجھ سے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے تمہارے گجرے باسی ہے، ان میں تازگی نہیں ہے، حالانکہ میری ماں پوری رات ان گجروں کو پانی میں بھگو کے رکھتی تاکہ وہ تازے لگے۔ میری بہنیں فجر پڑھ کر بیٹھتی اور انتہائی نفاست سے گجرے پروتی، پھر میرے حوالے کرتی کہ جا کر بیچو، مگر نہ جانے لوگ یہ نہیں کیوں سمجھتے اس باسی گجرے کو خرید لینے سے کوئی غریب 2 وقت کی روٹی کھا لے گا۔ کوئی نہیں سوچتا صاحب، بس سب دھتکار دیتے ہیں۔ اس بچے کی باتوں نے مجھے اشک بار کر دیا تھا۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اسے اپنی دکان پر لایا اور ½ کلو صاف گوشت بھی اسے تھما دیا۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس وقت دکان میں کام کا وقت تھا، ورنہ میں اس لڑکے کا پیچھا ضرور کرتا۔ اگلے روز میں نے لڑکے کو کہیں نہیں دیکھا۔ 3 دن مزید گزر گئے، مگر وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اسے اسی دن لوگوں نے مارا بھی بہت تھا، وہ زخمی بھی تھا، شاید بیمار ہو۔ وہ لڑکا 3 روز سے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی آنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس روز اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں چلا جاتا، مجھے حقیقت کا بھی علم ہو جاتا، مگر نہ جانے وہ لڑکا اب کہاں چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر وہ لڑکا دوبارہ اس جگہ نہ آیا۔
دھیرے دھیرے میں بھی اس لڑکے کے بارے میں بھولنے لگا اور یہ سوچنے لگا ہوگا کوئی آوارہ، اس بازار سے تو لوگوں نے اسے مار کر نکال دیا تھا، اب کہیں اور جا کر چوری چکاری کر کے پیٹ پالنے لگا ہوگا۔ یہی سوچ کے ایک بار پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اسی شام وہ لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ اس کی طبیعت انتہائی خراب محسوس ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر عجیب زرد پیلے داغ لگے ہوئے تھے۔ لوگ دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ اس کے ہم عمر بچے جو اکثر بازار میں آیا کرتے تھے اور کچھ تو یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہتے، وہ سب بھی اسے دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ سب کے وہ خاموشی سے لڑکھڑاتے ہوئے چلتا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کے چہرے پر زخم اور نیل کے نشان تھے، پر ہلدی لگی ہوئی تھی۔ شاید اس کی ماں نے اس کے چہرے پر لگائے ہوں گے تاکہ زخموں کی مرہم کی جا سکے۔ وہ لڑکا پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا اور بیمار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا آیا، ایک بار پھر این ٹرک کے اوپر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بخور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں چلتا ہوا اس بچے کے پاس چلا گیا اور بولا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کافی دنوں بعد نظر آ رہے ہو، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے سنا تو رونے لگا، بولا صاحب میری طبیعت بہت خراب تھی، گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم پانی میں نمک ڈال کر پیے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمارے جسم کو کچھ طاقت ملے۔ آج میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو میں گھر سے باہر نکلا۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیران ہوئی، وہ تو پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو پھر آخر وہ کیوں اس بچے کو کام کے لیے گھر سے باہر بھیج رہی تھی؟ اس کا باپ کیا کرتا تھا؟ تب ایک پھل فروش نے خراب پھل کچرے کی طرف پھینکے تو وہ فوراً میرے پاس اٹھ کر اس پھل کو اٹھانے لگا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ وہ بھاگ کر جا رہا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ آج پھر نہ وہ پھل فروش سے پکڑ کر مارنے لگے، نہ جانے وہ گلے سڑے اور خراب پھلوں کے لیے کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال رہا تھا۔ آج تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھل فروش سے کہنے لگا کہ میری دکان کا دھیان رکھنا۔ اتنا کہہ کر میں جانے لگا تو وہ بھاگتا ہوا گلیوں سے ہو کر نہ جانے کون سے موڑ مڑتا جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا کہ تبھی شہری آبادی سے نکل کر ایک بستی کی جانب جانے لگا جہاں پر کچے مکان تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید اسی بستی میں رہتا ہوں، مگر اس بستی میں کو بھی پار کر لے ایک محلے میں آ گیا۔ جو ہی محلے میں داخل ہوا تو وہ ایک گلی میں مڑ گیا جس میں ایک گھر تھا۔ اس گھر کا دروازہ تو جیسے لوہے کی چادر کا بنا ہوا تھا، یوں ہی آلودہ چادر تھی، یوں ہی زنگ آلود چادر تھی جس سے پردہ بنایا گیا تھا۔ اس لڑکے نے وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ کھلا۔ وہ فوراً داخل ہو گیا۔ کتنی ہی دیر میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس دروازے کے قریب آیا۔ دروازہ گھر کو پوری طرح ڈھک بھی نہیں رہا تھا۔ دائیں اور بائیں جانب اتنی جگہ خالی تھی کہ آسانی سے میرا ہاتھ اندر جا سکتا تھا۔ یوں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اچھی بات تو نہ تھی، مگر دل چاہا کہ میں دیکھوں آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے تھوڑی سی موجود دراڑ سے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر کا منظر دیکھا تو میرا وجود جیسے پتھر سا ہو گیا تھا۔ میں بغیر پلکے جھپائے اندر جھانک کر دیکھتا رہا۔ گھر کے صحن میں ایک خاتون موجود تھی جو عمر رسیدہ تھی۔ اس نے ایک سفید چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ لڑکا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ وہ لڑکا ماں کو خراب پھل دے رہا تھا تو ماں بولی، بیٹے آج تو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ لڑکے کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں پھل لے کر فوراً آ گیا۔ تبھی وہ عمر رسیدہ خاتون آمنہ نامی لڑکی کو آواز دینے لگی اور بولی، یہ لو میری بچیوں، بھائی پھل لے آیا ہے، اس کو کاٹ کر کھاؤ، بسم اللہ ضرور پڑھنا تاکہ برکت ہو، سب کا پیٹ بھر جائے۔ وہ خراب گلے سڑے پھل جن کو دیکھ کر ہی ابکائی آ جاتی تھی، وہ یہ لوگ صبر شکر کے ساتھ کھا رہے تھے۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ فوراً دروازے سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہی لڑکا دروازہ کھولنے آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کپکپاتے ہوئے بولا، صاحب میں خراب پھل لایا ہوں، صاحب مجھے مارنا مت، میری بہنیں یہ دیکھ کر مر جائیں گی۔ اس کا لہجہ عجیب تھا کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر آ گیا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون مجھے دیکھ کر چونک گئی اور ادھر بٹھانے لگی۔ اس نے مجھے صحن میں ہی بچھی چارپائی پر بٹھا دیا اور کہنے لگی، تم کون ہو بیٹا؟ میں نے ایک نظر آس پاس کے ماحول پر ڈالی۔ گھر پر چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔
انتہائی تنگ صحن تھا جہاں مجھے بٹھائے ہوئے تھی۔ میں نے اس چھوٹے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ خالہ کیا آپ کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے جو آپ اس بچے کو باہر بھیج رہی ہیں؟ خالہ نے میری بات سنی تو کہنے لگی کہیں تم وہی تو نہیں جس نے میرے بچے کو گوشت دیا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا ایک زمانہ تھا جہاں ہم بھی بڑے خوشحال اور عیش و آرام سے رہا کرتے تھے، مگر پھر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائیوں نے اس کی تمام جائیداد ہڑپ لی اور ہمیں اپنے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میری 2 جوان بچیاں اور ایک بیٹا ہے جو مجھے شادی کے کافی سالوں بعد خدا نے عطا کیا۔ خدا نے مجھے کافی سالوں بعد بیٹا عطا کیا۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، مگر اس کے پیدا ہوتے ہی 3 سال بعد میرا شوہر انتقال کر گیا۔ میں بھی جوان بچوں سے میں نے ابھی تک 3000 روپے کا گوشت بیچا تھا۔ میں نے ان 3000 میں سے 2000 روپے نکالے، ان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا کچھ راشن خرید لینا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ ساری رات بے چین رہا، روتا رہا۔ اس دنیا میں کس قدر مشکل حالات سے 2-4 لوگ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود خدا کی ذات کا شکر صبر کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ میری ماں نہیں تھی بلکہ پاپا تھے جن کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو وہ بستر پر ہی پڑے رہتے تھے۔ ہم دونوں بھائی ان کا واحد سہارا تھے۔ میں نے ساری رات سوچا، پھر اس بارے میں اپنے بھائی سے بات کی اور ابو سے بھی ذکر کیا۔ ابو نے بھی ہماری بات کی تائید کی۔ اگلے ہی روز میں ان کے ہاں گیا اور خالہ کے پاس بیٹھ کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے اپنی اور چھوٹے بھائی دونوں کے لیے ان کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ مانگا تھا۔ خالہ تو سسک سسک کر رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں نے فوراً ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگا لیا اور بولا کہ آپ بڑی ہیں اور بڑے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں جوڑتے۔ خالہ مجھے دعا دینے لگی اور رونے لگی۔ میں ان کی دونوں بیٹیوں کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ دونوں بہت ہی سلیقہ شار اور نیک لڑکیاں تھیں، انتہائی خوبصورت تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں نے خالہ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی لے آیا۔ وہ یہاں آ کر بہت زیادہ خوش تھی اور ان کے چھوٹے بیٹے عمر کو اپنے ساتھ دکان پر کام کے لیے لگا دیا۔ وہ صبح اسکول جایا کرتا تھا، شام کو میرے ساتھ دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ یقین مانے اتنا سکون مجھے حاصل ہوا تھا کہ شاید ہی کسی کو دنیا میں حاصل ہوا ہو۔ بڑوں کی دعائیں اور خوشی سے گھر میں برکت آنے لگی اور میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ بس کوشش کیا کریں جب گلی محلوں میں ایسے بچے دیکھیں تو حسب توفیق ان کی مدد کر دیا کریں۔ یقین مانیے ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کو نیکیاں ملیں گی بلکہ کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ دھتکار کر اس کی تذلیل کریں گے تو خدا آپ کو ایسی ہی مصیبت میں مبتلا کر دے گا جس میں آپ کا اس سے بھی کئی گنا زیادہ مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔